نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے قائدین، اپنے اساتذہ اور پھر میرے برادران مکرم جناب ڈاکٹر سید آفاقی صاحب کی گفتگو کے بعد یہ پروٹوکول کے جناب میرے لیے تھوڑا ایسا مجھے لگ رہا ہے، اور میرے محترم قائد جناب عثمان خان نورانی صاحب، ظاہر ہے ہمارا بچپن، ہماری تربیت جو حصہ ڈاکٹر صاحب نورانی صاحب کا رہا اور دیگر حضرات کا، تو اس کے بعد مجھ سے انجمن کا تعلق برقرار رہا. میری پہلا مجھے حکم ہوا ہے اور سب کوشش کروں گا. انجمن طلبہ اسلام، ظاہر ہے یہ افراد بیٹھے ہیں، یہ سب انجمن کا تعلق بیٹھا ہے ان سب. ہمارے محترم جناب شفیق بٹ صاحب، ڈاکٹر وہاب قاری صاحب، عثمان خان نورانی صاحب، ڈاکٹر شاکر صاحب، ہمارے اویس بھائی، ڈاکٹر خالد امام صاحب، یہ سارے لوگ انجمن طلبہ اسلام کا تعارف ہے. انجمن طلبہ اسلام بیسیکلی جو آپ بات کرتے ہیں، اور ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی کی کہ ظاہر ہے فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنظیم ہے، لیکن اس کے ثمرات یہ ہیں کہ جو پھر اس سے منسلک ہو جاتا ہے وہ پھر ان اشخاص کی طرح ہو جاتا ہے. اور معاشرے کے لیے دیکھیں، دنیا میں لوگ سب آتے ہیں، جیتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور اس دنیا سے گزر جاتے ہیں. لیکن جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جس کو تربیت گاہ اچھی مل جائے، جس کو تنظیم اچھی مل جائے، تو جس کو انجمن طلبہ اسلام جیسی تنظیم مل جائے، اس کی پھر دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور انشاءاللہ نظم آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. انجمن طلبہ اسلام ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں سموتے ہوئے اپنے لیے بھی اور معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بھی ایک رہنمائی کا باعث بنتے ہیں. اور انجمن طلبہ اسلام اس کا جو کام ہے وہ آپ کے مدرسے سے شروع ہو کر، آپ کے مکتب سے شروع ہو کر اور نظام حکومت تک جاتا ہے. میں آج کسی طور پر بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا کہ مجھے کوئی بات چیت کرنی ہے، مجھے تو اپنے قائدین کو سننا تھا، اور نہ میری ہمت ہو یہ سب بات کرنے کی. تو بھی یہ قائدین نہیں ہوتے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ضرور گفتگو کریں گے. بس میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے